بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ بسم اللہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو یہ تحفہ عطا کیا۔ آسمانی کتابیں آپ جانتے ہیں 4 ہیں مشہور کتابیں، زبور، انجیل، توریت اور قرآن کریم۔ تمام آسمانی کتابوں کا علم جو پہلے قرآن سے پہلے وہ قرآن کریم میں، یعنی توریت کو بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی قرآن، توریت کا کیا تھا، توریت، انجیل میں کیا تھا تو بھی قرآن، زبور میں کیا تھا تو بھی قرآن، تمام انبیاء کے صحیفوں میں ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم کا تمام علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے، پورے قرآن۔ اب دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی ہونی چاہیے جتنی پورے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، تبھی تو سمجھ میں آئے گا۔ علم کا مطلب یہ تو کھولا جائے اس کو۔ اور سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا پورا علم بسم اللہ کی با میں، اور با کا جو نقطہ ہے پورا بسم اللہ کا، با کا علم بسم اللہ کے با کے نقطے میں۔ کیسے کیسے راز ہے، اس سے بھی آگے راز بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیوں ہے وہ۔ 10 ایسے فائدے اور ایسی قیمتی باتیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ میں با کیوں لائے۔ یہ بھی سوال، عجیب و غریب سوال ہوتا ہے جب علمی سوال ہوتا ہے۔ حالانکہ الف سب سے پہلے حرف ہے، فرمایا کہ بسم اللہ کا جو با ہے، جب آپ ہونٹ کھولو گے تو با، اس کا نقطہ بھی نیچے کو ہے، با میں تواضع ہے، الف میں تواضع نہیں با کے مقابلے میں۔ الف کہو گے تو منہ اوپر کو کھلتا ہے، اور با کہو گے تو منہ نیچے کھلتا ہے، اور نقطہ بھی بالکل نیچے ہے اس کے۔ جبکہ ایک نقطہ اور حروف میں بھی ہے، جیم میں بھی ہے، خا میں بھی ہے، لیکن خا کا نقطہ اوپر ہے، جیم کا نقطہ بیچ میں، اور با کا نقطہ نیچے ہے۔ اور جو چیز جو اپنے آپ کو نیچے کر دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ ابھی ان رازوں کو تو راز والے ہی جانتے نہیں، یہ ہے وہ قرآن کے اسرار و رموز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 اپنے ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ الرحمن ہے، ایک لفظ الرحیم ہے۔ اور اللہ کے جو نام ہیں وہ 3000 نام ہیں۔ مشہور تو 99 نام ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ان 3000 ناموں میں 1000 نام ان کو صرف فرشتے جانتے ہیں، 1000 نام وہ ہیں جن کو صرف انبیاء جانتے ہیں۔ تین سو نام، 3000 نہیں، 300 نام۔ 100 نام وہ ہیں جن کو فرشتے جانتے ہیں صرف، اور کوئی نہیں جانتا۔ 100 وہ ہیں جن کو انبیاء جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور 99 وہ ہیں جو قرآن کریم میں، قرآن شریف میں 99 نام۔ ایک نام وہ ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا، اسے کوئی نہیں جانتا، اور نہ قرآن میں، نہ انبیاء کے علم میں، نہ فرشتوں کے علم میں، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ اس کو مخصوص کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر دعا مانگا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اس پر ایک سوال ہے عجیب و غریب۔ اللہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسم اعظم کا جو جلوہ ہوتا ہے نا، مظاہرہ،
بس اسی کے پورا کائنات کا جو نظام ہے، جو چکی گھوم رہی ہے، وہ اسم اعظم کے اسے گھوم رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بہت مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دعا مانگتے ہیں، پھر ہماری دعا کیوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اسم اعظم کے نام بھی آپ نے سنا، قرآن بھی کہتا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ جو دعا ہے نا، اس کی جو اندرونی غذا ہے، باطنی غذا جسے کہتے ہیں، وہ ہے حلال طیب، حلال کمائی، یعنی پیٹ کی جو غذا ملنی چاہیے وہ حلال ملنی چاہیے۔ باطن کو اگر غذا دو، حلال دو، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تمہارے سارے کام بنتے چلتے ہیں۔ بسم اللہ ہی سے تو سب چیزیں ہوتی ہیں نا حلال۔ جانور حلال ہوتا تو کیسا حلال ہوتا؟ ایک جانور جب اللہ کا نام لیتے ہیں نا آپ اس پر، تو اپنے آپ کو بالکل تابع بنا دیتا ہے، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ ورنہ آپ کر سکتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ، ہے کسی کی مجال؟ جانور تابع کر دیتا اپنے آپ کو، جب اللہ کا نام سنتا ہے وہ کہ پڑھنے والا اللہ کا نام لینا، بالکل۔ اونٹ کو دیکھو کتنا لمبا اونٹ جانور ہے، کھڑے کھڑے جب وہ بالکل پیر باندھ دیتے اس کا ایک پیر، اور کھڑے کھڑے اس کو وہی چھرا مارا جاتا ہے اللہ کے نام پر قربان۔ لیکن انسان سے یہ قربانی نہیں مانگی گئی کہ وہ اپنے آپ کو خون سے ذبح کرے، وہ موقع ہوتا ہے کوئی، اس کے لیے قربانی یہ مانی گئی اس سے کہ وہ اپنی شہوتوں کو ذبح کر دے۔ شہوت بطن، شہوت فرج، شرمگاہ کی شہوت اس کو دفن کر دے، غلط استعمال نہ کرے۔ پیٹ کی شہوت اس میں حرام غذا نہ ڈالے، آنکھ کی شہوت اس سے غلط نہ دیکھے، کان کی شہوت اس سے غلط نہ سنے، زبان کی شہوت اس سے غلط نہ بولے، ہاتھ کی شہوت اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ ورنہ یہی ہاتھ، معاف کریں آپ مجھے اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا نا، یہی ہاتھ کل حاملہ ہوگا۔ جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے، اپنے غلط شہوت کو پورا کرتے ہیں ہاتھ سے، یہی ہاتھ جیسے عورت کو حمل ٹھہرتا ہے نا، ہاتھ کو بھی ایسے کل حدیث میں آتا ہے قیامت میں حمل ٹھہرے گا، دکھایا جائے گا اس کو تو نے اس سے غلط کام کیا ہوا ہے، تاکہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے۔ تو بتایا ہے کہ اللہ بھی اسم اعظم اور رحمان مبارک نام اور رحیم مبارک نام، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو معلوم ہوا پرہیز نہیں چلنا۔ پرہیز کیا بھائی؟ ہر آسمان کی کنجی ہے دعا، اور دعا کی جو دانتیں ہیں، اس کنجی ہر چابی کے دانتیں ہوتے ہیں نا، بغیر دانتیں تو کھلیں گے، تالا کھلے گا نہیں۔ وہ ہے باطن کو حلال روزی دینا، پیٹ کو حلال روزی دینا، اور اس کا آخری مرتبہ ہے اخلاص۔ کیا آخری مرتبہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ جب دعا مانگو دل آپ کا اللہ کے لیے حاضر رہنا چاہیے، کہ دل سے مانگ رہے ہو، دل بھی، زبان اور دل دونوں ساتھ چل رہے ہوں، پھر دعا مانگو۔ ایک آدمی نے کہا تھا کسی کو، اپنے ایک مرید نے شیخ سے، استاد سے درخواست لگائی، مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ چلیے سکھاتا ہوں۔ تو اس کو لے گئے دریا پر، کہ گھس جائے اس پر دریا میں۔ اب گھس گیا، حکم ماننا تھا، یہاں تک پانی، گھسا تو پیروں پنجوں تک پانی آیا، آگے بڑھا تو گھٹنوں تک پانی آیا، عجیب تو سکھا دو تک، اور آگے چل پھر یہاں تک پانی آ گیا، عجیب تو سکھا دو تک، آدھا ڈوب لیا، پھر یہاں تک پانی آ گیا، تو سکھا دو تو نمبر ہی آ رہا، بالکل یہاں تک آ گیا پانی، عجیب تو بتا دو اس میں اعظم کیا؟ بالکل جب یہاں تک بالکل ہاں کرنے لگا، پانی منہ میں آنے لگا، اب اس نے اس طرف سے توجہ اٹھائی، شیخ استاد سے توجہ اٹھائی، ہٹتے ہی فوراً اس کے، اے اللہ یہ نہیں بچائے گا، یہ نہیں سکھائے گا، اللہ تو ہی، اے اللہ تو ہی، یعنی کچھ اللہ کا نام نکلا اس کی زبان سے، نکلتے ہی باہر۔
تو کیا کہتا ہے بار حضرت جی مار کے ہی بچا، اب تو مر کے ہی بچا، اب تو بتائے دو اللہ کا نام کیا ہے، وہ اسم اعظم کیا ہے، کو بتا تو دیا، کیا کہا، بتا تو دیا، بتایا تو ہے نہیں آپ نے، ایمانداری سے بتا، جب تو ڈوب رہا تھا نا پانی ہے، کیا کہا تھا تمہیں، اللہ کا نام لیا تھا، اور وہی تو اسم اعظم ہے، اسی سے تو باہر نکل کر آئے، تو وہی تو سکھانا تھا تجھ کو۔ اسم اعظم کا جلوہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، کبھی یا حی یا قیوم کا جلوہ چلتا ہے دوست، سمجھ گئے، کبھی اللہ کا جلوہ چلتا ہے، کبھی الرحمن کا جلوہ چلتا ہے، کبھی کبھی الجبار کا جلوہ چلتا ہے، جب الجبار کا جلوہ چلتا ہے تو سمجھ لو تو تہس نہس کا نظام ہوتا ہے، توڑو پھوڑو، ہوائیں تیز چلے گی، دریا میں طغیانی ہوگی، آسمان سے زبردست برف باری، مطلب وہ ہوگا کہ آدمی سوچے گا عذاب الہی آ رہا ہے، انتقام والی لہر چل رہی ہے، بادشاہ والا مزاج، جو بادشاہی مزاج ہے نا توڑ پھوڑ کا، وہ اللہم انکا ملک مقتدر کا مظاہرہ ہوتا ہے دوست۔ تو معلوم ہوا اتنے پیارے نام ہیں تینوں، ان تینوں پیارے نام سے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس پہنچے، تشریف لے گئے معراج میں، تو وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی، جنت میں 4 نہریں آپ نے سنی ہوگی، ایک پانی کی ہے، ایک دودھ کی ہے، ایک شراب کی ہے، ایک شہد کی ہے، 4 نہریں ہیں، اور ان کا پانی ختم نہیں ہوگا، کبھی دودھ بھی ختم نہیں ہوگا، کبھی شہد اور کبھی شراب بھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی شراب ایسی شراب نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام سے آپ نے سوال کیا، یہ نہریں کہاں پہنچ رہی ہیں، کہاں گر رہی ہیں؟ جواب دیا حوض کوثر۔ کہاں گر رہی ہیں؟ حوض کوثر، تو نام سنا ہی ہوگا، اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، اس کا پانی پینے کے بعد پھر کبھی پیاس نہیں۔ وہاں پلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ہوں گے، وہاں کے جو وہ ہوں گے پیالے، اللہ اکبر، عجیب و غریب سونے اور چاندی کے، مشک و عنبر سے لبریز وہاں کی مٹی، خوشبو سے لبریز وہاں کا نظام، عجیب و غریب۔ یوں پوچھا کہاں جا رہی ہے، جب یہ سوال کیا کہاں سے آ رہی ہے، یہ معلوم نہیں کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو آپ کو جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے کہاں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک عجیب و غریب قبہ نظر آیا، وہ قبہ سفید قسم کے موتی کا بنا ہوا تھا، لبریز گنبد، عجیب و غریب۔ میں وہاں تک پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد جو دیکھتا ہوں کہ 4 نہریں ہیں، نہریں جن کا میں نے بھی ذکر کیا، آپ نے سنا، ایک نہر بسم اللہ کے با سے نکلی ہوئی ہے، ایک نہر اللہ کی ہاں سے نکلی ہوئی ہے، ایک نہر رحمان کے میم سے نکلی ہوئی ہے، اور ایک نہر رحیم کے میم سے نکلی ہوئی ہے، پوری کی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جنت کی 4 نہریں نکلی۔ یہ سوال کیا تھا کہاں سے نکل رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جلوے سے جنت کی پانی کی نہر، اس کے بعد سے، اور اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر، اور شراب کی نہر رحمان کے میم سے، اور شہد کی نہر رحیم کے میم سے بہ رہی ہے۔ کہاں سے نکلے اور کہاں جا رہی ہے؟ حوض کوثر تک جا رہی ہے۔ یہی بسم اللہ جس کو 2 صورتوں کے بیچ بطور فصل کے اور بطور تبرک کے رکھا گیا ہے، بطور برکت کے، اور قرآن کریم کی سورہ نمل کا مستقل جز ہے بسم اللہ، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ خط لکھوایا تھا جو خط آپ کے اور کفار مکہ کے بیچ صلح نامے کے طور سے لکھا جا رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، مکے والوں نے نہیں مانا تھا۔ مکے والوں نے یوں کہا تھا ہم نے تو اب تک یہ نام سنا ہی نہیں، ہم تو اب تک بسمک اللہم لکھتے آ رہے تھے، حالانکہ وہ بھی اس میں لکھا ہے اللہ تیرے نام سے۔ لیکن بات چڑ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو الفاظ سے بھی چڑ ہو جاتی ہے۔ بسمک اللہم کا مطلب تیرے نام سے، اللہ تیرے نام سے لکھ رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اللہ الرحمن الرحیم کہنا لکھوانا پسند نہیں کیا انہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے علی اس کو مٹا دو، ایسے ہی لکھ دو، جب صلح ہوتے ہیں تو دب کر ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بات ماننی پڑتی ہے فریقین کو۔ حضرت علی کہنے لگے، اور ان کے محمد الرسول اللہ، یہ خط ہے جو محمد الرسول اللہ کی جانب سے کفار مکہ کو لکھا جا رہا ہے، تو یہ کہا ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو جو لائے گے سیر کہتا لکھوا ہے محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے فرمایا علی لکھ دو محمد ابن عبداللہ، کہ میں کیسے مٹا دوں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، مٹا نہیں سکتا۔ اور جب حضرت علی نے یہ بات نہیں مانی، اور وہ ادب کا تقاضا تھا، واقعی یہی بات تھی، تو آپ نے کہا اچھا مجھے بتا دو کہاں میں قلم خود پھیر دوں، آپ تو لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، بس مجھے بتا دو یہاں سے یہاں تک قلم پھیرنا، میں قلم پھیر دوں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، مسلمانوں کے امیر، انہوں نے کہا میرے امیر، اے مسلمانوں کے امیر، میرے سر میں درد ہے۔ بادشاہ وقت ہے، قیصر روم کا مطلب ہے پوری اٹلی کا مالک، روم کا مالک تھا، وہ عیسائی تھا، اور درد کا عالم یہ ہے کہ بس میں ہی جانتا ہوں کیسے درد اٹھتا ہے۔ میرے پاس جتنے اطباء، جتنے حکماء، جتنے ڈاکٹرز تھے اس زمانے کے، سارے لاجواب عاجز آ چکے ہیں، سب نے کہہ دیا تمہارے درد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میں پریشان ہوں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، درخواست لگاتا ہوں آپ کو، آپ میرے واسطے کچھ بھی لکھ دیں یا کچھ بھی دعا کر دیں، میرا درد ختم ہو جائے۔ دیکھا کون کہہ رہا ہے؟ قیصر روم۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے زمانے کے، جنہوں نے اپنی عمارت کا دنیا میں لوہا منوایا۔ امیر المومنین سب سے پہلے وہی ہے، حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین کا لقب دیا گیا تھا، لیکن امیر المومنین سب سے پہلے کون بنے؟ عمر ابن خطاب۔ اس کے بعد تو حضرت عثمان بھی امیر المومنین، حضرت علی بھی امیر المومنین، حضرت حسن بھی امیر المومنین، حضرت معاویہ بھی، لیکن سب سے پہلے جو نام دیا امیر المومنین کا وہ امیر المومنین کا مطلب یہی ہوتا ہے جو بادشاہ وقت ہوتا ہے، فل پاور ہوتا ہے، یاد رکھیں، سمجھ گئے؟ وہ ہوتا ہے امیر جو فل پاور ہو، جس کے پاس ہر طرح کی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہو، اپنی طاقت سے جو بنوا سکتا اس کو کہتا ہے امیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک ٹوپ منگوایا، ٹوپ کہہ رہے زمانے میں، اور اس ٹوپ میں اندر بسم اللہ لکھوا دی، لکھ دی اپنے ہاتھ سے، اور اندر ٹوپ میں رکھ دی، اور یوں فرمایا کہہ دینا قیصر روم کا اس کو اپنے سر پر رکھا۔ سر پہ ادھر تھا نا، آئی ٹوپی، وہ تحفہ بن کر آئی، گویا کہ امیر مومنین کی جانب سے سر پر رکھا بادشاہ نے، قیصر روم نے، رکھتے ہی درد غائب، درد ختم ہو گیا، پھر کبھی درد نہیں ہو۔ ایک دن تو لگائی نہیں، دیکھو تو آخر اس میں کیا ہے، اس میں کون سی دوا ڈال دی امیر المومنین عمر بن خطاب نے، کون سی دوا ڈال دی اس میں، دیکھو تو صحیح۔ تو جب دیکھا اس ٹوب میں، عربی میں قلنسوہ بولتے ہیں، جب اس میں دیکھا، خود قرید کے دیکھا، تو اس پہ کاغذ پہ پرزی پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں ہم بھی بسم اللہ، ہم 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو درد اور بھاگ آ جائے ہمارا نا، ایسے ہے نا، یقین کی کمی ہے، اور صحیح قلم کی کمی ہے، اور صحیح زبان کی کمی ہے۔ صحیح زبان وہ ہوتی ہے جو صحیح کھاوے، صحیح قلم وہ ہوتا ہے جو صحیح لکھے، ظلم نہ کرے ہاتھ سے، اور یقین اللہ کی ذات پر ہو، پھر عمر والا فیصلہ وہی فیصلہ ہوگا جو عمر نے لکھ دی بسم اللہ۔ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ پھر گڑبڑ نہیں ہو سکتی، یہ ہے بسم اللہ۔
یہاں تک کہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آدمی اپنی بیوی کے پاس اپنی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا پڑھے وہاں بھی بسم اللہ؟ کیا پڑھے؟ بول جاتا یاد ہی نہیں رہتا ماتو حدیث پاک میں فرمایا جب یہ دعا پڑھو گے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کچھ امید ڈال دیں گے تو شیطان اس امید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس بچے کو کوئی نقصان بسم اللہ حائل ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں ایک دوسرے عمر، یہ تو عمر ابن خطاب ہے جن کا میں نے واقعہ سنایا آپ کو۔ ایک خلیفہ راشد ہیں، وہ صحابی تو نہیں ہوئے لیکن ایسے منصف بادشاہ ہوئے ہیں، ایسے منصف بادشاہ کے آسمان و زمین نے ان کو انصاف دیکھا۔ ان کے زمانے میں مشہور تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ انصاف کا عالم یہ تھا، مجال نہیں تھی شیر کی کہ وہ بکری کو پیتے ہوئے گھور دے، ورنہ شیر کا تو لقمہ ہوتی ہے تازہ بکری، ایک دم اڑپ کر جاتی ہے، لیکن مجال ہے۔ کیوں؟ بادشاہ اگر منصف ہوگا تو اس کی رعایا ظلم نہیں کر سکتی، یاد رکھنا ہمیشہ۔ اور بادشاہی جب خونخوار ہوگا تو رعایا تو خونخوار بنی جائے گی، وہ تو ظالم بنی جائے گی۔ بادشاہی کا اثر منتقل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ عالم تھا ان کے انصاف کا۔ ایک مرتبہ ایک جن، کون؟ جن وہ ایک آدمی کے گھر میں گھس گیا وقت سے پہلے ہی، گھس گیا اندر، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب اس آدمی نے جب دروازہ بند کیا، یعنی بلی کی شکل میں گھسا ہوا، جب دروازہ بند کیا تو اس کا ہماری تعلیم یہ ہے نا اسلام کی، جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، رات کو سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی بھول رہے ہم لوگ، کرتے تو نہیں نا کام، پھر چور آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا، چور کی مجال نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ کھول سکے، جنات کی مجال نہیں، چور سے چور ہوتا، چور سے انسان ہوتا۔ بسم اللہ پڑھ کر سارے دروازے بند کرنا سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر شام کے جتنے برتن ہیں نا جو آپ کو ڈھکنے ہیں، برتن ڈھکو رات کو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دو۔ اگر ڈھکنا حدیث میں آتا کہ کوئی ڈھکن نہیں ملا تو ترچھی لکڑی ہی رکھ دو اس کو، بسم اللہ ترچھی لکڑی ڈھک کر، پانی ہے، سالن ہے، کوئی بھی چیز آپ کو ڈھک کر۔ اب اس آدمی نے ایسا ہی کیا تھا، سارے دروازے بند کر دیے، کھانا وانا سب، روٹی ووٹی سب، دروازے بالکل بسم اللہ پڑھ کر۔ وہ بلی جو گھس گئی تھی نا جن بن کر، باہر سے ایک بلی آئی، وہ سو گیا، باہر گرمی کا زمانہ تھا، باہر سو گیا تو باہر سے بلی آئی، اس نے اندر والی بلی سے موبائل ملایا، فون ملایا، اور یہ کہا اندر کچھ رکھا ہو تو بھوک لگ رہی ہے، کچھ بھیج دے اندر سے۔ باہر والی بلی کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ رکھا ہو تو بھوک لگ رہی، بہت دن ہو گئے کھائے ہوئے، آپ اس کے گھر میں کچھ رکھا ہو تو بھیج دے۔ تو اس کہا بھیج تو دوں گی، اور بہت رکھا ہے لیکن میری تو مجال نہیں، اس ظالم نے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کر رکھا سارا نظام، میں بھی باہر نہیں آ سکتی، جب تک دروازہ اپنا تو اسے نہیں کھولے گا۔ کھانا سب کچھ بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکتا ہے تو میری مجال میں آواز سے بول لیتے باقاعدہ دونوں کو۔ یہ لیٹا ہوا باہر سن رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے، ایک بلی ہے اور عربی میں بول رہی ہے، ایک اندر سے آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ جواب نہیں ملا کچھ بھی اور بھوکا جا رہا ہوں، تو جن نے ایک بات بتائی، وہ سن، کیا بتائی کہ دیکھ بھائی تو نے جیسے یار کو کہہ دیا کرے، تو نے میرا بھائی بھوکا مار دیا جیسے کہتے کرے، بھائی تو نے کچھ کھلایا تو ہے نہیں، لیکن میں خبر دے رہا ہوں۔ کیا خبر دی اس نے؟ اس جن نے، باہر والے نے، کیا جو عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، یہ رکھو۔ اب اس کی تو آنکھ اور کھل گئی، پہلے کھلی ہوئی تھی۔ اس نے صبح تحقیق کی تو جس وقت اس نے خبر دی تھی اس جن نے، ٹھیک اسی وقت ان کا انتقال ہوا۔ تو بتانا مجھے یہ ہے کہ بسم اللہ کی کیسی عجیب و غریب برکت ہے، بسم اللہ کی، جس کو ہم بھول گئے۔ سب سے پہلے تم کھانے پہ بھول گئے، صبح سے شام تک 2-3 مرتبہ تو کھانا کھاتے ہیں، نہیں کھاتے؟ سچ بتانا بسم اللہ کا اہتمام ہے کیا؟ ہے تو نہیں؟ اسی لیے آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور رحمت دکھائی کہ میرا غلام، میرا امتی کھانے پر بسم اللہ بھول سکتا ہے، جب کھانا آئے گا گرم گرم آ رہا ہے بس چٹ کر جائے گا، بسم اللہ پہ اللہ کا نام نہیں لے گا۔ تو تعلیم دے دی، جب تم بھول جاؤ شروع میں تو بیچ میں یاد آئے تو پڑھو بسم اللہ اولہ ہوا، تعلیم
پتہ ہے بھولے گا، یہ حریص بہت ہے، کھانے کا لالچی بہت ہے، آتے اٹھا کر منہ میں اٹھائے کر منہ میں ڈالے گا، بھول جائے گا اللہ کا نام۔ تو تعلیم دی کیا پڑھو؟ بسم اللہ اولہ ہوا۔ آپ نے بیت الخلا جانا ہے، آپ کو دعا یاد نہیں، خالی بسم اللہ پڑھ کر، خالی اتنا کہو بسم اللہ پڑھ کر چلے جاؤ، وہاں جنات کا پوری ٹیم رہتی ہے، بیت الخلا پوری ٹیم۔ جب آپ بیت الخلا کرتے ہیں نا تو وہ ہنستے ہیں آپ سے، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور کبھی کبھی حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو آپ کی بسم اللہ ان کے لیے پردہ بن گئی، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا بچایا، سوچا تو صحیح، تعلیم دے کر دوستوں کتنا بچایا کہ ہم تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں، بسم اللہ پر عمل، خالی بسم اللہ پڑھیے، پوری بسم اللہ پڑھیے۔ دو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ قربانی کر رہے ہیں تو پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں بھی یہاں البتہ جہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی وہاں پڑھ لیتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 رکعت نماز پڑھ، یہاں بسم اللہ کی تعلیم دیکھیں، یہاں بسم اللہ کی تعلیم نہیں ہے، تو یہاں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا الٹا معاملہ، ہماری نیت الٹی ہو گئی، یہاں بسم اللہ نہ پڑھی، جہاں پڑھنی چاہیے وہاں پڑھی، اور اسی بسم اللہ، یہی بسم اللہ راز ہے تمام چیزوں کا، یاد تمام چیزوں کا، تمام علوم بسم اللہ میں، پورا قرآن بسم اللہ میں، پورا قرآن، تمام آسمانی کتابوں کا علم بسم اللہ میں۔ عجیب و غریب راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے، یعنی وہ رحمان ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، ہوا چلتی ہے تو سب کو چلتی ہے نا، اس کے دشمنوں کو بھی، اس کے ماننے والوں کو۔ رحیم کا مطلب آخرت میں جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ ایمان والے بندوں ہی پر رحمت ہوگی۔ اسی لیے آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، اللہ رب العزت نے دنیا میں رحمت کا ایک حصہ اتارا ہے اور 99 حصے قیامت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے محفوظ کر لیے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت آئے گی نا، وہاں رحمت کے دروازے کھلیں گے، عجیب و غریب لوگ بخشے جائیں گے، عجیب و غریب لوگ بخشے جائیں گے جب اللہ کی یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ 99 رحمت کے خزانے قیامت کے لیے محفوظ۔ یہ جو آپ کو جلوہ نظر آیا تک آتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے وہ اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ پوری دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے، جانور اپنے بچے سے جو پیار کر رہا، صحیح پیار کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کی رحمت کا اثر ہے۔ اسی لیے رحمت اور رحم کہتے ہیں نا، صلہ رحمی اسی رحمت سے بنی ہے، اللہ ہی کی رحمت سے بنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو چپکا لیا ہے، لازم و فرض کر لیا ہے کہ اپنے بندوں پر ضرور رحمت کر کے رہے گا، ضرور۔ اس لیے کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اسی یا ارحم الراحمین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی رحمت کو بھی نبی رحمت کا لقب دیا اور یوں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے آپ کو اے نبی رحمت تمام جہانوں کے واسطے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالموں کے واسطے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا لقب بھی نبی الرحمہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی الرحمہ، رحمت والے نبی۔ آپ آئے تو اللہ کی رحمتیں آئی، آپ آئے تو جہاں نے رحمت پائی، آسمان نے رحمت پائی، زمین نے رحمت پائی، شجر نے رحمت پائی، حجر نے پائی، درخت نے پائی، زمین نے پائی، دریا نے پائی، پانی نے پائی، ہوا نے پائی، ہر چیز میں رحمت آئی۔ تو آپ تشریف لائے تو رحمتوں کا مظاہرہ ہوتا چلتا ہے۔ آپ سراپا یہ تھا تھوڑا سا مطلب آپ حضرات کے سامنے جو عرض کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ ہمیں بسم اللہ کی برکات، بسم اللہ پر عمل کرنا، اس کو یاد رکھنا اور جہاں جہاں اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔